بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے مسلمانوں پر حقوق۔ کتاب الادب ابو داود میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام کے سلسلے میں بھیجا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم نہیں جاؤں گا، حالانکہ میرے جی میں یہ تھا کہ جس کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھیج رہے ہیں اس کام کے لیے چلا جاؤں گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نکلا اور چلتے چلتے بچوں کے پاس سے گزرا جو بازار میں کھیل کود میں مصروف تھے۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے گدی سے پکڑے کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انیس، جس کام کے لیے میں نے بھیجا ہے ادھر جاؤ۔ میں نے کہا ہاں اب میں ادھر جاتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، 7 سال یا 9 سال میں نے آپ کی خدمت کی، لیکن آپ نے کبھی میرے کسی کام کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کے بارے میں۔ اور یہ شہادت کس کی ہے؟ ان کے غلام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، جو ایک طویل عرصے تک ساتھ رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، اپنے زیر دستوں اور ماتحتوں کے ساتھ ایسا عمدہ سلوک ایک بڑی رہنمائی ہے۔ اور ہم میں سے ہر کوئی ایک باس رکھتا ہے اور ایک سبارڈینیٹ رکھتا ہے، ایک اس کا سینئر ہوتا ہے ایک اس کا جونیئر ہوتا ہے، اور سینئرز اور جونیئرز کے کئی کیڈرز ہوتے ہیں۔ جونیئرز میں بھی ایک آپ کا امیجیٹ جونیئر آ جاتا ہے، اور اس سے نیچے باہر دفتر کا عملہ چوکیدار ہے، یا آپ کا کولیگ ہے مگر آپ سے جونیئر ہے، یا گھر کے اندر آپ کے رشتوں میں آپ سے کچھ کم رشتے ہیں، یا گھر کے نوکر اور ملازم ہیں۔ ان سب کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ ہمارے کردار کے بارے میں شہادت مہیا کرتا ہے۔ یہاں خاص طور پر اپنے جو ملازم طبقہ بنتا ہے اس کے ساتھ سلوک کی ایک نظیر، ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ کس طرح سے نہ کرنے پر، نہ کہنے پر، عدم اطاعت پر رویہ اپنایا گیا۔ یہاں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، لاپرواہی ہوتی ہے، بعض اوقات اس کرنے والے کی کوئی جینون ریزن بھی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس پر اتنا غصہ آ چکا ہوتا ہے کہ ہم اس کو وہ ریزن بیان کرنے کا موقع بھی بسا اوقات نہیں دیتے۔ حالانکہ اگر ہم ان کو سن لیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری رائے بدل جاتی ہے اور ہمارا رویہ بھی بدل جاتا ہے۔ تو ایک بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے ماتحتوں اور زیر دستوں کے ساتھ اخلاق کے اس نمونے پر پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنا جائزہ بھی لیتے رہنے چاہیے کہ معاشرے میں جن دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ ابو داود میں ہی کتاب الادب میں حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو کوئی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں خود پوری کرتا ہے، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکالیف میں آسانی پیدا فرماتا ہے، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ مسلمانوں کے معاشرے میں جو باہمی حقوق اور تعلقات بنتے ہیں اس کے ضمن میں یہ ایک واضح لاہ عمل ہے یا ایک چارٹر ہے۔ پہلی جو بات ذہن نشین کرائی گئی وہ یہ کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ یہ بات بھی سمجھ لی جائے تو معاملات بڑے آسان ہوتے ہیں۔ بھائیوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے ہم سب کو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ دوسرے میں یہ رہنمائی دی گئی کہ تمہارے تعلقات کی نوعیت ایسی مثالی ہونی چاہیے کہ نہ تم ایک دوسرے پر ظلم کرو، نہ تم ایک دوسرے کے معاملات سے بالکل لا تعلق ہو جاؤ اور اپنی الگ دنیا جا بساؤ۔
بلکہ اپنے مسلمان بھائی کی ضروریات پوری کرو اور اس کے گردش زمانہ اور حالات کی الٹ پھیر کی وجہ سے اگر کوئی آزمائش آئی ہے تو اسے ان حالات کے رحم و کرم پر نہ چھوڑو بلکہ اس کی مدد کرو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ معاملات کرنے نکلتے ہیں، رویہ ایسا ہوتا ہے یا آگے سے معاملہ ایسا ہوتا ہے یا ایسی تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم ڈسہارٹ ہو کے لا تعلق ہونے کا عہد کر لیتے ہیں اور عملاً لا تعلق ہو بھی جاتے ہیں۔ یہاں اسی سے منع کیا گیا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ تم معاملات سے لا تعلق ہو جاؤ کسی ناراضگی اور خفگی کی وجہ سے، یا اپنی ہی جو مصروفیات ہیں، اپنے ہی تمہارے کام ہیں، اپنی ہی ترجیحات ہے اور تم اس میں ہی اتنا اپنے آپ کو کھپا دیتے ہو، تھکا دیتے ہو، وقت لگا دیتے ہو کہ دوسرے کی کسی ضرورت کا خیال کرنے کا ٹائم تمہیں نہیں ملتا۔ ہم میں سے بھی اکثر لوگوں کو یہی گلہ ہوتا ہے، ہاں مجھے پتہ چلا تو تھا کہ فلاں بیمار ہے، میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ میں عیادت کرنے جاؤں لیکن بس کام اتنے تھے کہ جا نہیں سکی۔ ہاں اس کا یہ پتہ چلا تھا کہ وہاں پہ فوتگی ہو گئی ہے، جانا تو تھا تعزیت کرنے کے لیے، لیکن یہ مصروفیت وہ مصروفیت، یہ مصروفیت وہ مصروفیت۔ تو یہ کہا کہ معاشرے کے جو دوسرے افراد ہیں اپنی مصروفیات اور اپنے اوقات کو اس طرح سے ترتیب دو کہ معاشرے کے جو دوسرے تمہارے بھائی ہیں ان کو دینے کے لیے بھی کچھ وقت تمہارے پاس بچے۔ دوسروں کی حاجت پوری کرتے ہوئے یا اس کے ساتھ چلتے ہوئے یہ نہ سوچو کہ اس سے تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے، بلکہ تمہاری ضروریات اللہ تعالی خود پوری کرے گا۔ یہ بھی کتنی پیاری بات ہے۔ اور یہ آخری چیز جو ہے یہ معاشرتی استحکام کے حوالے سے بڑی اہم ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر تم اپنے بھائی کے سیرت و کردار میں کوئی نقص اور عیب دیکھو تو اس کی تشہیر کرنے کی بجائے اس کی پردہ پوشی کرو۔ کہاں یہ بلند تعلقات اور کہاں ہمارا رویہ، ہر وقت دوسروں کی عیوب کی تلاش میں رہنا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عیب کے بارے میں یقین بھی نہیں ہوتا، بس وہ ایسے ہی چلتے چلتے کسی نے بات کی ہوتی ہے اور اس کے پاس بھی کوئی اوتھینٹک معلومات نہیں ہوتی اور وہ بات چلتے چلتے پورا افسانہ اور پوری کہانی بن چکی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ اگر کسی کی کوئی کمزوری، کوئی غلطی پتہ چل بھی جائے تو اچھا اخلاق یہ ہے جو ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ تم اس کی پردہ پوشی کرو، اس کی عیوب کی خبریں پھیلاتے نہ پھرو، بلکہ یہ کہ اگر اس میں کوئی ایسی کمزوری پاتے ہو تو اس کو سمجھانے کی کوشش کرو، یا کسی ایسے فرد سے بیان کرو جو اس کی اس کمزوری کو دور کر سکتا ہو یا اس کو سمجھا سکتا ہو یا جس کی وہ بات سن لے۔ بس اتنی ہی ذمہ داری ہے، اس کے بعد یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کمزوری کو جگہ جگہ بیان کیا جائے اور بیان کرتے ہوئے بھی نیت یہ ہو کہ اس کی ریپو خراب ہو، اس کی شہرت اور عزت پر داغ لگے، اس کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی نہ رہے۔ اگر اس نیت کے ساتھ کہیں پہ بھی بات کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قابل گرفت ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ایسی چیز کی پردہ پوشی کی جو پردہ پوشی کے قابل تھی تو گویا اس نے ایک زندہ درگور بچی کو دوبارہ زندگی دے دی۔ اگر انسان کے علم میں کسی کا ایسا عیب آئے جس کی تشہیر سے اس کی عزت اور ناموس یا اس کی نیک نامی متاثر ہوتی ہو تو اس کو چھپانا چاہیے، اس کی تشہیر مناسب نہیں۔ اس کے اندر بڑا سبق جو ہے اور وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر جب برائی کے بارے میں گفتگو عام ہو جاتی ہے تو اس سے نہ صرف برائی کو فروغ ملتا ہے بلکہ برائی اور بے حیائی کی قباحت بھی رفتہ رفتہ کم ہوتی جاتی ہے، اور اس قباحت کی کمی کی وجہ سے وہ انسان بھی اس میں ملوث ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو ان چیزوں کو برا سمجھا کرتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے۔ انہوں نے صحابہ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کے لیے خیر خواہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مومنین کے ائمہ کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ اس کے اندر بھی بڑا سبق ہے۔ نصیحت کا مطلب یہ ہے
کہ خیر اور بھلائی کی جو بھی ممکن صورت ہو اور اس کے جتنے بھی طریقے ممکن العمل ہوں اور جن کا تعلق فکر سے ہو، خیال سے ہو یا عملی صورت سے ہو، اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ان کے تمام طریقوں پر خلوص دل کے ساتھ عمل کیا جانا چاہیے۔ مزید تاکید کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو 3 مرتبہ دہرا دیا۔ اس اسلوب سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے اور مخاطبین کو بھی تنبیہ کرنا مقصد ہے کہ یہ اتنی ہی اہم بات ہے، اس کو غور سے سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے تمام حقوق ادا کیے جائیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کامل اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے۔ اس کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور دوسروں کو اس کی دعوت دی جائے۔ مسلمانوں کے ائمہ اور قائدین کی خیر خواہی سے مراد یہ ہے کہ ان کو راہ راست پر چلنے کے لیے مجبور کیا جائے اور ان کے سامنے بغیر خوف اور ڈر اور مصلحت کا شکار ہوئے کلمہ حق کہا جائے۔ عام مسلمانوں کی خیر خواہی سے مراد یہ ہے کہ ان کی اصلاح اور دینی تربیت کے لیے اجتماعی اور انفرادی طور پر مسلسل کوشش کی جائے اور ان کے اندر جو خرابی دیکھی جائے اس خرابی سے ان کو روک لیا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ بھی کتاب الادب کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باہم غصہ نہ کرو اور باہم حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے لا تعلق نہ رہو۔ اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں کہ 3 راتوں سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے۔ یہاں پہ بھی جن 3 امور سے روکا گیا وہ ہے غصہ کرنا، کیونکہ غصہ باہمی تعلقات میں نفرتیں اور دوریاں ڈالتا ہے، معاشرے کے اندر کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، غصے کے بعد الیک سلیک بند ہوتا ہے اور بالآخر قطع تعلق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کرنے سے منع فرمایا۔ معاشرتی تعلقات میں دوسری بڑی خطرناک بیماری حسد ہے، جس کا شکار حاسد بہت ساری بھلائیوں سے محروم رہتا ہے اور اس کی تعمیری صلاحیتوں اور توانائیوں کا ایک ناجائز اور ناروا مصرف جو ہے وہ حسد بن جاتا ہے۔ مسلمانوں کے باہمی تعلقات کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے لا تعلق نہ رہو، پیٹھ نہ پھیرو، بلکہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والے افراد کی طرف دست تعاون بڑھاؤ اور انہیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع تعلق کی آخری حد جو بیان کی وہ یہ کہ 3 دن تک رہے، اس سے زیادہ نہ ہو۔ یہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات پہ ناراضگی ہوتی ہے اور وہ چلتی رہتی ہے، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ دادا اور دادی اور تمہارے دادا اور میرے دادا کچھ وہاں پہ معاملات، کوئی غلط فہمی، کوئی جھگڑا یا کچھ اس نوعیت کا معاملہ ہوا تھا، وہ اس سے اگلی جو نسل ہے وہ بھی اس کدورت کو دل میں رکھتی ہے، بلکہ وہ یہ بھی ضروری سمجھتی ہے کہ تیسری آنے والی نسل یعنی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی وہ پیغام دے کے جائیں کہ ان کی طرف آنا جانا نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح نہیں ہیں۔ اس ترک تعلق کو ناپسند فرمایا اور یہاں پہ اور زیادہ سختی ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی کتاب الادب کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک ترک تعلق کیے رکھا، گویا اس نے اس کا خون کر دیا۔ یعنی قطع تعلق اتنا بڑا اور سنگین جرم ہے کہ اگر بہت عرصہ تک یہ جاری رہتا ہے تو گویا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے یا اس کا خون کرنے کے قریب یہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقے سے زیادہ اجر و ثواب کا موجب عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باہمی تعلقات کی درستگی، جبکہ تعلقات کی خرابی دین کو مونڈنے والی ہے۔ تعلقات اچھے ہوں تو یہ دین کو بڑھانے والا ہے، لیکن اگر تعلقات خراب ہوں تو دین کا جیسے
صفایا کرنے والی، مونڈنے والی، جیسے سر مونڈ دیا جائے، بالوں کا صفایا کر دیا جائے، اس طرح سے آہستہ آہستہ یہ نیکیوں کا اور آپ کے پاس دین جس بات پر آپ عمل کر رہے ہیں اس کا صفایا کرنے والی یا مونڈنے والی خرابی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔